أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده ولا علائه كما نحمده ولا بلائه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. مثل الله ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. صلوات باوجہ والا. ایک مرتبہ اس سے بھی بلند اور بہتر انداز میں صلوات پڑھیے شاندار سے. مجلس ترحیم مجلس ایصال ثواب برپا ہے تو مومن عزادار محبان اہل بیت کے لیے، اور میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جس آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کلام مجید کے ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 66 سورہ مبارکہ تحریم کی آیت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں سورہ تحریم کی اس 12ویں آیت کا ترجمہ اپنے سننے والوں کے حوالے کروں، کچھ فقرے ایسے ہیں اور کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو اس بیدار معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں. میں اپنے بزرگوں سے معذرت کر کے نوجوان ذہنوں کے لیے ان سوالوں کا جواب دیا جانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور شاید کسی منزل پہ یاد آئے اور میرے لیے دست دعا بلند کریں، اور وہ یہ کہ جب جانے والا یا جانے والی آپ کے اور میرے خاندانوں میں کوئی مرحوم یا مرحومہ کوئی اس دنیا سے مومن یا مومنہ جاتا ہے یا جاتی ہے تو اس کے لیے لاتعداد اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، تلاوت قرآن کی جاتی ہے، ختم کیے جاتے ہیں، بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں. آج کے اس بیدار معاشرے میں جو سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، اس وقت مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، بہرحال سوال موجود ہے اور اس کا جواب دیا جانا ہر دو صورت میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب اتنے اعمال بجائے ثواب کے عنوان سے ذکر فضائل آل محمد ہی کی ضرورت کیوں ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ تھوڑا تھوڑا سا حوصلہ افزائی فرماتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. صلوات بھی پڑھ دیجئے بلند آواز سے. نہیں، اتنی گرمی میں اتنی ٹھنڈی صلوات پہ گفتگو آگے نہیں بڑھے گی، سب مل کے صلوات پڑھیں گے. میں نے عرض کیا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، لیکن یہ سوال بہرحال موجود ہے، اور میں اس ممبر سے بھی اور شہر کے دیگر ممبروں سے بھی مسلسل یہ عرض کرتا آ رہا اور کرتا رہوں گا بتصدقات آئے گرد پائے حضرت حجت جب تک اس ممبر پہ باقی ہوں. جب اتنے اعمال بجائے لا جا چکے، اتنے اعمال کے بجا لانے کے بعد پھر بھی مجلس حسین
فضیلت اہل بیت، مصائب اہل بیت ہی کی ضرورت کیوں ہے؟ تو دیکھیے اگر میں نے اپنے کسی مرحوم کے لیے پکوان پکوا کر فاتحہ دی ہے تو یہ تو طے ہے کہ یہ پکوان تو وہاں نہیں پہنچ رہا۔ پریشان ہو گئے آپ؟ پکوان یہ کھانا تو نہیں پہنچ رہا ہو۔ میں نے لباس خیرات کیا، لباس بھی نہیں پہنچ رہا۔ میں نے رقم دی صدقے کے طور پہ، رقم بھی نہیں پہنچی۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں ممبر چھوڑوں اور میرا کوئی نوجوان دوست اور بھائی جاتے جاتے مجھ سے سوال کر لے کہ صاحب جب کچھ پہنچ ہی نہیں رہا تو اتنی زحمت کی ضرورت کیا ہے، اتنے تردد کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی مجلس سے کوئی بزرگ جواب دے گا یہ نہیں پہنچ رہا، اس کا نعم البدل خدا وہاں دیتا ہے۔ اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے، ذکر اہل بیت کے انعقاد کی ضرورت یہ ہے، یہ جیسا یہاں کیا جاتا ہے ویسے کا ویسا وہاں پہنچایا۔ عزادار ماتمدار مجمع کی سمجھ میں آ گئی کہ ذکر اہل بیت کا نعم البدل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ تو گفتگو۔ بارگاہ عزدی میں ہر شے کا نعم البدل ہے مگر ذکر اہل بیت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایصال ثواب میں بھی وہی ذکر ہونا چاہیے جس کا نعم البدل نہ ہو۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ میں ممبر چھوڑوں، بڑی تسلی سے یہ دو جملے سن لیجیے گا میرے تاکہ میں آیت تک آ جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ممبر چھوڑوں اور آپ کہیں کہ بہرحال اتنی عبادت تو ہو چکی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جیسا یہاں کیا جاتا ہے تو ویسے کا ویسا ذکر محبت و ولایت اہل بیت پہنچایا جاتا ہے۔ ہر عمل ضروری ہے اپنے اپنے مقام پر، مگر میں کیا کروں کہ اگر میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام، اور اسے آیت اللہ احمد مستمت لکھتے ہیں کہ اذا مات عبد المؤمن، یہ حدیث محفوظ کریں اور شاید کسی منزل پہ آپ کے کام آئے، جب کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں اللہ اس کے ساتھ 6 چہرے داخل کرتا ہے۔ اچھا میری مدد کریں گے تو منزلہ کتنے چہرے؟ 6 چہرے۔ ایک جیسے ہی قبر میں جاتا ہے تو ایک اس کے سرانے ہوتا ہے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک پائنتی یعنی پیروں کی طرف، ایک سامنے اور ایک پیچھے کی طرف۔ 6 چہرے ایسے ہیں کہ جو قبر میں آتے ہیں، ان میں جو چہرہ جو رخ بالکل اس کے سرانے آتا ہے وہ سب سے زیادہ چمک رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں ذکر علی کا کمال یہی ہے کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ جملہ پہنچ گیا۔ ہاں قبر میں بھی چہرہ ہی بتائے گا، لیکن سنتے رہیے گا یہ روایت معصوم کی اگر آپ تک پہنچ جائے تو میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے۔ سرانے چہرہ ہے، سامنے چہرہ ہے، دائیں چہرہ ہے، بائیں چہرہ ہے، پائنتی چہرہ ہے، پشت کی طرف چہرہ ہے۔ ایک چہرہ جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے، سب سے زیادہ تاباں ہے، سب سے زیادہ خوشبودار ہے، سب سے زیادہ وجاہت والا ہے، سب سے زیادہ نورانی ہے۔ وہ مومن سب سے پہلے دائیں ہاتھ والے چہرے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ چہرہ پلٹ کے کہے گا میں تیری نماز ہوں۔ غور نہیں فرما رہے میرے سننے والے، میں تیری نماز ہوں۔ بائیں طرف والے سے پوچھے گا تو وہ کہے گا میں زکوٰۃ ہوں۔ جو پائنتی ہے اس سے پوچھے گا وہ کہے گا میں وہ نیکی ہوں جو تو نے اپنے مومن بھائی سے کی ہے۔ ہر چہرے سے نور ساطع ہوگا۔ پھر پشت کی طرف کے چہرے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ آواز دے گا انا الصیام، میں تیرا روزہ ہوں۔ اور نہیں فرما رہے آپ۔ سیدھے ہاتھ والے نے کہا میں نماز ہوں، بائیں طرف والی نے کہا کہ میں تیری زکوٰۃ ہوں، قدموں والے چہرے نے کہا میں وہ نیکی ہوں جو تو نے اپنے مومن بھائیوں سے کر رکھی ہے، ایک نے کہا کہ میں تیرا روزہ ہوں۔ جب پانچویں چہرے سے پوچھے گا تو وہ کہے گا انا ترک المعاصی، میں وہ نیکی ہوں جو تیرے گناہوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آئی ہے۔ جب پانچوں چہروں سے پوچھ چکے گا تو اب وہ جو سب سے روشن چہرہ اس کے سرانے چمک رہا ہوگا اس سے پوچھے گا کہ تیرا نور تو سب سے زیادہ ہے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، تیرا نور سب سے زیادہ، تو کون ہے؟ وہ پلٹ کے کہے گا میں علی کی محبت و ولایت ہوں۔ صلوات بھی پڑھیے اسی انداز میں۔ تو میرے خیال ہے کوئی بات ہے، کیمرے سے پیچھے درود جا نہیں رہا ہے۔ پتہ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو قبر میں سب سے زیادہ روشن ہے ذکر بھی اسی کا روشن ہونا چاہیے۔ میں نے یہ 2-4 جملے خانوادی کی تسلیت اور آپ کی توجہات کو مبذول کرانے کے لیے کہا۔ سورہ مبارکہ تحریم سے
آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی۔ اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کروں، میرے بزرگ تشریف فرمائے اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے معذرت کر کے تحریم کے معنی اپنے سننے والوں کے حوالے کروں۔ تحریم کے معنی ہے کسی شے سے روک دیا جانا۔ اچھا آپ کا جاننا پہچانا لفظ آپ کے حوالے کا حرام، تو فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، تو جائیے اور علماء لغت سے پوچھیے، میں بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، لغت عرب کا یہی مدرسہ موجود ہے آپ کے جامعہ امامیہ میں کہ حرام کو حرام کہتے کیوں ہیں؟ اس کا تعلق حرمت سے، کسی شے سے روک دیا جانا، اسی سے لفظ حرام ہے۔ جو زیارتوں پہ گئے ہیں انہیں تو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، معصومین کا حرم دیکھا، اچھا اور کچھ نہ بھی دیکھا ہو تو عالم اسلام نے اللہ کا حرم تو دیکھا ہوا ہے نا، کعبہ، اور کبھی قریب آ رہا ہے حج کا موسم بہت۔ حرم کو حرم کیوں کہتے ہیں صاحب؟ کیونکہ بہت ساری چیزوں کے لیے وہاں حرمت قرار دی گئی ہے۔ مثلا آپ اللہ کے حرم میں شکار نہیں کر سکتے، اسی سے ایک اور لفظ ہے احرام۔ اب جو کبھی گئے ہیں حج و عمرہ پہ وہ میری تائید کریں گے، اور جو نہیں گئے مولا ذکر کے طویل ہم سب کو زیارت سے مشرف فرمائے، اس عبادت سے مشرف فرمائے۔ احرام تو جائیے اور علماء سے پوچھیے کہ احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں، تو آپ کو بتائیں گے کہ حالت احرام میں، اس لباس میں بہت ساری چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، اس وجہ سے حرمت کی وجہ سے احرام کہتے ہیں۔ اچھا میں عزاداروں سے اور قریب ہو جاؤں، ایک اور لفظ ہے اور آپ سے زیادہ سنا ہی نہیں ہے کسی نے، محرم۔ مجھے نہیں پتا کہ جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کیا سمجھ میں نہیں آیا، اور جنہوں نے داد دی ان تک کیا جملہ پہنچ گیا، محرم۔ عالم جاہلیت میں بھی اس مہینے میں اسلام آنے سے پہلے بھی جنگ کرنے کی ممانعت تھی، اسی لیے اسلام آنے سے پہلے اسے بھی محرم کہتے تھے۔ تو احرام اس وجہ سے کہ روکا جائے، حرام اس وجہ سے کہ روکا جائے، حرم اس وجہ سے کہ روکا جائے۔ آنے کے بعد داڑھی مونڈنے کی اجازت نہیں، شکار کرنے کی اجازت نہیں، بہت ساری۔ اب میں اس وقت ارکان حج اور مناسک حج پہ گفتگو کر رہا ہوتا تو تفصیل آپ کے حوالے کرتا، پتہ سب تو قطع کرتے پائے حضرت حجت، لیکن صرف سادہ سا سوال آپ سے کر کے مجھے آگے بڑھ جانا ہے کہ کیا اسلام کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے تو حرام کرتا ہے یا نقصان ہے تو حرام کرتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال آپ تک پہنچ جائے تو میری گفتگو آپ تک پہنچ جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، شاید جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان تک بھی میرا کوئی جملہ پہنچ جائے۔ شراب حرام ہے، اچھا شاید میں نے کوئی نئی بات کر دی، حرام ہے یا نہیں آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجلسی مجمع میرے سامنے، شراب حرام ہے۔ صاحب کیوں حرام ہے؟ انسان کے لیے، اس کی صحت کے لیے باعث ضرر ہے، دوسرا یہ کہ اللہ نے اس کو نجس قرار دیا تو اس لیے آپ پر حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز سے روک دیا جائے، مجھے نجاست سے روکا جائے، گناہ سے روکا جائے تو اس کو حرمت کہتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے یقین ہے کہ آپ میرا جملہ ضائع نہیں کریں گے، مجھے نجاست سے روکا جائے تو اس معاملے کو حرمت کہتے ہیں، لیکن اگر کسی سے نجاست ہی کو دور کر دیا جائے، مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہیں آپ، مجھ سے نجاست کو دور کیا جائے اور مجھے نجاست سے دور کیا جائے تو اور ہے، آپ کہیں گے پھر وہ معاملہ کیا ہے؟ اگر مجھے نجاست سے روکا جائے اسے حرمت کہتے ہیں، اور نجاست کو کسی سے روکا جائے بھائی اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ تمہارے۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ آپ ایصال ثواب میں کل نفس ذائقۃ الموت کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن موت کے ذکر سے ایصال ثواب نہیں، اہل بیت کے ذکر سے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ شاندار سی صلوات پڑھیے تاکہ ذکر اہل بیت آپ کے حوالے کر دو۔ پروردگار آپ کی جوش و مودت کو سلامت رکھے۔ کس بیداری کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے اسی سورہ مبارکہ تحریم سے 12ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کسی مقام پر ملیر میں امام بارگاہ دربار حسینی اور سفارت خانے میں بہت تفصیل سے اس آیت پہ گفتگو کی تھی، لیکن آج جو کہنا ہے وہ وہاں عرض نہیں کیا تھا۔ پروردگار نے 2 مثالیں بیان کی، اور اگر یہ 2 مثالیں آپ تک پہنچ جائیں تو بس اسی میں ساری گفتگو ہے۔ ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، نمونہ بیان کرتا ہے، اگزامپل بیان کرتا ہے، کس کی؟ فرعون کی زوجہ کی۔ اب جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے دبتی ہوئی آوازیں اور پریشان چہرے دونوں بڑے واضح سمجھ میں آتے ہیں، تو جب یہ نوجوان دب دب کے بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جملہ واضح نہیں ہوا۔ آیت مکمل کرنی چاہیے، پھر یہیں واپس آتا ہوں۔ ضرب اللہ مثل الذین آمنو، اللہ مثال بیان کر رہا ہے
کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ الذین آمنوا، اللہ مثال بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے۔ کس کی؟ فرعون کی زوجہ۔ اچھا اسی سے پچھلی آیت، اگر میں روایت کا سہارا لوں تو شاید میں مجرم ہو جاؤں، لیکن اگر اسی سے پچھلی 11ویں آیت میں اللہ کہتے ضرب اللہ مثلا الذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے بھی ایک ایگزامپل اور مثال بیان کر رہا ہے، ایک نمونہ بیان کر رہا ہے۔ اچھا یہاں تو کیا کس کی مثال؟ میری مدد کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں۔ فرعون کی زوجہ کی، یعنی جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کی۔ لیکن یہاں کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتا ہے لوط علیہ السلام نبی اللہ کی زوجہ کی اور نوح علیہ السلام نبی اللہ کی زوجہ کی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، کافروں کے لیے نبی کے گھر کی مثال، پتہ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ یا نہیں؟ کافروں کے لیے آپ بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، ذکر اہل بیت میں بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کافروں کے گھر کے لیے نبی کے گھر کی مثال، اور مومنوں کے لیے فرعون کے گھر کی مثال۔ پالنے والے کی کوئی ماجرا الٹ نہیں گیا، یہ جامعہ امامیہ کا بیدار عزادار ماتمدار مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے تو نبی کے گھر کی مثال ہونی چاہیے، اور کافروں کے لیے فرعون جو کافر ہے اس کے گھر کی مثال ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو نے نبی کی ازواج کی مثال کافروں کے لیے رکھ دی ہے اور فرعون کی زوجہ کی مثال مومنوں کے لیے رکھ دی ہے۔ تو کہا آیت پوری پڑھو، میرے نبیوں کے گھر رہتی تھی مگر دلوں میں ایمان نہ آ سکا۔ دیکھیے اگر میں روایت پڑھ رہا ہوتا، اگر میں روایت سن لیجئے، اگر میں روایت پڑھ رہا ہوتا تو شاید آپ کے پاس اور میرے پاس یہ موقع ہوتا کہ یہ کہہ کے گزر جائیں کہ راوی ضعیف ہے۔ آیت قرآنی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے دو نبیوں کی ازواج کے گھر کی مثال بیان کی، ایک حضرت نوح نبی اللہ علیہ السلام کی زوجہ کی، ایک نوح نبی اللہ علیہ السلام کی زوجہ کی۔ کیوں؟ نبی کے گھر میں رہ رہی ہیں، مگر چونکہ ایمان سے بیر تھا اس لیے اب یہ آپ کی مرضی، چاہے تو محفوظ کر لیجئے چاہے تو ضائع کر دیجئے، لیکن مجبوری میری یہی ہے کہ پڑھنے مجھے صرف فضائل ہی آتے۔ ایمان والوں کے لیے کافر کے گھر کی مثال، کفار کے لیے نبیوں کے گھر کی مثال، اور وہ بھی دو نبیوں کے گھر کی مثال۔ پالنے والے وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں ایمان سے بیر تھا۔ تو ایک بات تو قرآن نے بتا دی کہ نبی کے گھر میں رہنا کافی نہیں ہے، دل میں ایمان کا گھر بھی ہونا چاہیے۔ نبی کے گھر رہے اور ایمان سے بیر رکھے تو ایندھن ہے جہنم کا، ایمان سے بیر رکھے تو جہنم جائے، اور اگر کوئی کھلے ایمان سے بیر رکھے البتہ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام، اولاد ابو طالب علیہ السلام، پرترین سلوات، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ اگر کوئی ایمان سے بیر رکھے تو جہنم، اور نبی کے رہنے پر، نبی کے گھر رہنے پر کل ایمان ہی سے بیر ہو جائے تو یہ تو طے ہے کہ قرآن کی نظر میں قابل مذمت ہے، قابل عزت نہیں۔ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا، لیکن آگے بڑھ کے کہا مثل الذین آمنوا، ضرب اللہ مثل الذین آمنوا، اللہ مثال بیان کر رہے مومنوں کے لیے۔ کس کی مثال؟ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کی مثال۔ اور جناب آسیہ کی ایک دعا کو قرآن نے نقل کیا، کیا دعا ہے؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، پالنے والے میرے لیے اپنے قرب میں، اپنی اندیت میں، جنت میں ایک گھر بنا دے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ جنت کا گھر آسیہ کو صرف ایمان لانے پہ مل رہا ہے؟ اچھا چلیے، ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں، ابھی تو میں گفتگو ہی نہیں کر رہا، سوال کر رہا ہوں۔ بڑا بیدار اور مجلسی مجمع میرے سامنے ہے، پڑھے لکھے صاحبان علم افراد میرے سامنے تشریف فرمائے۔ دوسرا سوال ایک یہ کہ جناب آسیہ کو جو جنت میں گھر کی خواہش ہے یہ ایمان کی بنیاد پہ کر رہی ہے۔ دوسری بات، اگلی آیت میں اللہ نے یہی مثال قائم رکھتے ہوئے کہا اور ہم ایمان والوں کے لیے مریم کی بھی مثال دیتے ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، وہاں نام لیا ہے، یہاں شوہر سے تعارف کرایا ہے۔ پالنے والے آسیہ کا نام لے لیتا سلام اللہ علیہا، نام لے لیتا جناب آسیہ کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ کہ آسیہ بھی مثال ہے، مریم بھی مثال ہے؟ نہیں، مادر عیسیٰ کا نام لیا ہے، مگر جناب آسیہ کا تعارف شوہر سے کرایا ہے، اور شوہر بھی فرعون جیسا۔
پالنے والے اتنا بڑا کافر ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کہ امراتہ فرعون کی زوجہ کہے؟ سیدھا سیدھا آسیہ کا نام لے لے۔ تو اب مفسرین نے جو لکھا آپ کے حوالے، اب چاہے تو اسے جیسے چاہے محفوظ کر لیجئے۔ آگے بڑھ کے مفسرین نے لکھا کہ مریم کا کردار عیسیٰ کے ساتھ بہت واضح تھا۔ اگر نام آ جاتا جناب آسیہ کا تو کردار اور آسیہ کی عظمت کی وجہ نہ آ پاتی۔ فرعون کے گھر کا تذکرہ کر کے اور زوجیت کا کر کے بتایا کہ چاہے کافر کے گھر کیوں نہ رہے، اگر نبی سے ہمدردی کرے۔ اور نہیں فرما رہے آپ؟ چاہے کافر کے گھر کیوں نہ رہے، اگر نبی سے ہمدردی کی ہے۔ کیا ہمدردی کی ہے؟ تابوت موسیٰ کا بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آ جائیے، جو تفسیر شیعہ کتابوں میں آپ کو مل جائے، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برہان، تفسیر صافی، تفسیر فرات، تفسیر کنز الدقائق، جو تفسیر آپ کو مل جائے۔ 5 نام میں نے لے لیے، پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے تو کافی ہونے چاہیے نا۔ تو 5 حوالے میں نے آپ کو دے دیے، اور جو دیکھنا چاہے باقی حوالے وہ اس خادم کے پاس آ جائے۔ تابوت جناب موسیٰ کا بہتا ہوا آیا، دیکھا فرعون کی ایک بیٹی ہے جو برس میں مبتلا ہے، تمام طبیبوں کو دکھا لیا، کوئی علاج نہیں، تمام طبیبوں کو دکھا چکے۔ کاہنوں نے، طبیبوں نے کہا ابھی جو تابوت آئے گا اس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لے کر، مجھے نہیں پتا جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کہاں ہے، اس کا لعاب لے کر، اور جس گہوارے میں آئے اس گہوارے کو برس پہ مس کرو گے تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ ایک بات تو کاہنوں نے بھی بتا دی اور اس سورہ اور آیت نے بھی بتا دی کہ معصوم کا لعاب بھی شفا ہوتا ہے، گہوارہ بھی شفا ہوتا ہے۔ نکالا توجہ، تمید ختم ہو رہی ہے اور مجھے بہت تیزی سے اس منزل تک آپ کو لے کے آنا ہے کہ جہاں تک میں اپنے سننے والوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تابوت سے جناب موسیٰ کو نکالا، شفا ملی، اٹھایا، اب یہ قرآن ہے، قرۃ عین لی ولک۔ فرعون یہ دیکھ بیٹا ہے، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک۔ جانتے فرعون نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے، تو تیری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ جیسے ہی امام معصوم کے سامنے یہ آیت پڑھی، پلٹ کے کہنے لگے اگر اس دن فرعون موسیٰ کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مان لیتا تو موسیٰ کی برکت سے اسلام لے آتا۔ آپ کو پتا چلا جو معصوم کے فضائل مان لے وہ کفر سے ایمان پہ آ جاتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اگر صرف موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک مان لیتا تو ایمان لے آتا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جناب آسیہ کو یہ مرتبہ ملا پرورش موسیٰ کرنے پر، صرف ایمان پہ نہیں ملا، اور نام اس لیے نہیں لیا کہ کردار آسیہ باقی رہ جائے، کہ سوچنے والے جب آیت پڑھے، پڑھنے والے جب آیت پڑھے تو سوچیں زوجہ فرعون کی ہے اور جنت میں گھر مانگ رہی ہے اور اللہ نے مرتبہ بھی دیا ہے اور مومنوں کے لیے مثال بھی، تو تلاش تو کریں گے کہ عمل کیا کیا ہے، تو پتہ یہ چلے گا موسیٰ کی پرورش کی تھی، اس لیے قابل احترام ہو گئی۔ جو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالے وہ تو ایمان کا نمونہ ہے، اور جو اللہ کے شہر میں مصطفیٰ کو پالے وہ کیا ہے؟ علامات بھی پڑھا جی۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، اولاد ابو طالب علیہ السلام، بلند ترین سلوات۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ جو فرعون کے گھر موسیٰ، دیکھیے بڑے نبی ہے موسیٰ، اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، مگر بہرحال میرے نبی سے افضل نہیں ہے۔ جو شان رسالت پہ بھی نہ خوش ہوتا وہ اللہ جانے کب خوش ہوتا ہے۔ فضیلت اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ چہرہ کھل کے بتاتا ہے کہ جملہ پہنچ رہا ہے، اور یقیناً یہ سارے کھلے ہوئے چہرے، یہ سارے چہروں کی تابانی۔ آل محمد بلند ترین سلوات۔ آپ کے چہروں کی شادابی بتا رہی ہے کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ گیا ہے، لیکن مجھے تو آگے لے کے جانا ہے اپنے سننے والوں کو مرتبہ محسن اسلام تک۔ پالا کہاں ہے؟ فرعون کے گھر۔ کسے پالا ہے صاحب؟ موسیٰ کو پالا علیہ السلام۔ کچھ بھی ہو موسیٰ، مگر موسیٰ کو نبوت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔
اچھا میں نے اساتذہ سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں فضائل پہ حیرت ہو نا اس حیرت میں اضافہ کرنا چاہیے، اور جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے چہروں کی حیرت بھی بڑی واضح نظر آتی ہے۔ آپ اس پہ حیران ہیں کہ موسیٰ کو نبوت ملی ہے صدقے میں؟ علی ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بحار الانوار جلد نمبر 15 عربی، جائیے اور دیکھیے اور علماء سے سوال کیجئے۔ ممبر پہ علی ہیں، خلقت مصطفیٰ کا سوال ہوا، کہ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو الگ کیا، کہ یا علی کیسے؟ کہ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ یہ ایسا زیدی کی رائے نہیں ہے، علی کا خطبہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، ممبر پہ بیٹھے ہیں، کہ کیسے؟ کہ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اچھا کم از کم کراچی میں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بجلی چلی گئی میں نے چراغ جلایا، تھوڑی دیر بعد رضی صاحب آ گئے، کہنے لگے صاحب یہ میرا چراغ بھی جلا دیجیے اپنے چراغ سے۔ بس اتنا پوچھنا ہے آپ سے، تھوڑی سی مدد کریں گے نا میری؟ اتنا پوچھنا ہے کتنے مزدور لگیں گے اس کام میں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کتنی مشینیں لگیں گی صاحب؟ آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں، لو سے لو ملائیے، لو سے لو لگائیے، پہلا بھی ویسے ہی جلتا رہے گا، دوسرا بھی چمکنے لگے گا۔ غور ہی نہیں فرما رہے، پھر طاہر صاحب آ گئے، پھر امیر صاحب آ گئے، پھر شاہد صاحب آ گئے، پھر اباق صاحب آ گئے، اپنے اپنے چراغ 2 سے 4 ہوئے، 4 سے 6 ہوئے، 6 سے 8 ہوئے، 8 سے 10 ہوئے، 10 سے 12 ہوئے، 12 سے 14 چراغ پورے ہو گئے۔ اب یہ آپ کی مرضی کہ دشت حیرت میں کھوئی رہی ہے یا میرے ہم سفر ہو جائیے، میں نے 14 چراغ ایک قطار میں رکھ دیے، آپ کو بلا لیا، میں نے کہا اچھا اپنا اپنا چراغ اٹھا لیے، آپ بتا سکتے ہیں پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، چوتھا کون سا ہے، 10واں کون سا ہے، 12 کون سا ہے، 14واں کون سا ہے؟ تو یہی تو فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ کیا سن رہا ہے؟ اس منزل پر روکنا نہیں ہے مجھے آپ کو، علی ممبر پر ہے، کہا اچھا یا علی آپ نے نور سے ایسے نکال دیا جیسے سورج سے شعاع نکلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، کہ پھر کیا کیا؟ کہ بحر نور میں اس نور مصطفیٰ کو داخل کیا، باہر آئے تو عظمت کی نگاہ سے مصطفیٰ کو دیکھا، پیشانی نور مصطفیٰ پہ کچھ قطرے آئے، لفظ کتابوں کے نہ ہوتے تو میں مجرم، پلٹ کے کہا کہ یا علی کتنے قطرے؟ کہ ایک کم 1,24,000 قطرے۔ مجھے نہیں پتا آپ حیرت میں کیوں ہیں، کہ یا علی پھر قطروں سے کیا کیا؟ کہ ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی بنا دیا۔ نہیں اتنا استحقاق تو ہے مجھے آدھے گھنٹے کے بعد کہ میں چہرہ جملہ کہنے سے پہلے آپ کے چہروں کی زیارت کروں اور جملہ کہہ کے پھر زیارت کروں۔ آپ صرف نبوت پہ حیران ہیں، وجود موسیٰ وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جناب موسیٰ کتنے ہی اولو العزم ہوں، میرے نبی کے امتی ہیں، بھائی یہیں تک تو لانا تھا، میرے نبی کے امتی ہیں۔ بس جامع امامیہ کا یہ بیدار مجمع فیصلہ کر کے بتا دے، جو امتی کو پالے وہ تو ایمان کی علامت ہے، اور جو خود مصطفیٰ کو پالے سرکار پاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ترین دیکھیں صاحب صلوات اور صلوات باجماعت پڑھی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے، باجماعت صلوات پڑھیے۔ اچھا جناب آسیہ نے پالا، کیوں پالا؟ باقی کسی کنیز کو دے دیتی، حاکم وقت بادشاہ کی زوجہ ہے، کسی کنیز کو دے دیتی تو شیعہ سنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بیٹا نہیں تھا، اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے آسیہ نے موسیٰ کو جذبہ لاولدی کی وجہ سے پالا ہے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اگر زبان کا جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہوگا کہ ساری تقریر ہی ضائع ہو گئی۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ کو جذبہ لاولدی کے تحت پالا ہے، ابو طالب نے محمد کو جذبہ ایمانی میں پالا ہے۔ جذبہ بے اولادی میں پالنا ہو رہا ہے، جذبہ ایمانی میں پالنا ہو رہا ہے، بیٹے موجود ہوں پھر بھی اپنے بیٹوں کا نوالا مصطفیٰ کے دہن میں رکھے وہ ابو طالب۔ اچھا جائیے اب تک تو آیت آپ کے حوالے کر رہا تھا، علماء اہل سنت سے ایک روایت آپ کے حوالے، شیخ محی الدین ابن عربی نے
شیخ بڑا معتبر نام ہے عالم اسلام میں، انہوں نے ایک روایت لکھی، الولد سر ابی والولد جزء لابی، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، وہ اتنی مدد کر دیجئے کتنے جز ہیں اس کے؟ ہاں جسے صحیح جواب آتا ہے اسے تو بالکل ہی نہیں شرمانا چاہیے۔ کتنے جز ہو گئے؟ 4۔ ایک باپ کے 8 بیٹے ہیں، کتنے جز ہو گئے؟ ایک باپ کے 12 بیٹے ہیں، 12۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، میرا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ میں اس ابو طالب کی بات کر رہا ہوں جس کا ایک جز کل ایمان ہے، جس کا ایک جز کل ایمان ہے۔ ابھی قبل مغرب بارگاہ فاطمہ منچولی میں عرض کر کے آ رہا ہوں، ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت نے صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد، آ جائیے شباب، آ جائیے، آ جائیے۔ مجھے یقین ہے اس سے بلند صلوات پڑھیں گے آپ جناب ابو طالب کی ذات۔ تغیر تو ختم ہو رہی ہے۔ جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ کو جذبہ لا ولدی میں پالا ہے، جناب ابو طالب نے مصطفیٰ کو جذبہ ایمانی میں پالا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، مالک جنت میں ایک گھر عطا کر۔ آسیہ کیا کمال ہے تم میں کہ تیرے نبی کو پالا ہے؟ اچھا وہ امتی کو پالے؟ ابھی عرض کر چکا کہ جناب موسیٰ سرکار دو عالم کے لیے تو امتی ہیں، اور شیعہ سنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آج اگر موسیٰ آ جائے تو میری امت کے ایک فرد کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے نبی کے آگے تو ہمارے لیے اولو العزم نبی ہیں، قابل احترام ہے، مگر مصطفیٰ کے تو امتی ہیں، سرکار دو عالم کے تو امتی ہیں۔ تو جو امتی کو پالے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جنت میں گھر عطا کر۔ تو جس نے خود حبیب کو پالا ہے اسے کیا عطا کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اور جو گفتگو کرنا چاہے مجلس کے بعد میرے پاس آ جائے۔ جملہ آپ کے حوالے، جنت میں گھر آسیہ کو ملا، موسیٰ کو پالنے کے لیے خدا نے آواز دی، ابو طالب تم نے میرے مصطفیٰ کو پالا، جاؤ اپنے گھر کی چابیاں تمہیں دے دیا۔ صاحب اس تاریخی حقیقت پہ گرد کیسے اڑائے گا کوئی کہ کعبے کے متولی ہیں ابو طالب؟ اسی لیے میں 12 ممبروں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس مغالطے کی تصحیح کریں میرے نوجوان بھائی اور دوست کہ جب علی کعبے میں آئے تو کعبے میں کوئی بت نہیں تھے، کعبے کے اندر کوئی ایک بت بھی نہیں تھا، کعبے کی منڈیر پہ بت تھے۔ بت اندر آئے کیسے جب چابی علی کے بابا کے پاس ہے؟ اور جیسے ہی آئے ہیں تو کبھی عرض کیا تھا 13 رجب کو کہ جیسے ہی جناب بنت اسد کعبے کے قریب آئی ہیں تو سارے بت ماتھے کے بل پہ منڈیروں پہ تھے، اندر کوئی بت نہیں تھا، سارے بت ماتھے کے بل سارے بت گرے۔ اور شہزادی نے ایک جملہ کہا، وائے آنے والے کتنا بابرکت ہے تو، ابھی آیا نہیں اور غیروں کے خداؤں نے سر جھکا لیے ہیں۔ یہ جملہ صرف علی کو زیب دیتا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اچھا 2 قسم کے بیت ہیں، 2 قسم کے بیت ہیں۔ ایک بیت تو وہ ہے جو جس گھر کو آپ بیت کہتے ہیں، جس میں میں اور آپ رہتے ہیں۔ عربی میں ایک اور چیز کو بھی بیت کہتے ہیں، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ عربی میں ایک اور چیز کو بھی بیت کہتے ہیں، آپ کہیں گے وہ کسے کہتے ہیں؟ شعر، جو 2 مصرے ہیں، آپ کے ہاں بھی مسدس میں 4 مصروں کے بعد جو 2 مصرے ہیں اسے بیت کہا جاتا ہے۔ عربی میں 2 مصروں کے شعر کو بیت کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا بیت تو کیا ابو طالب کے حوالے، کہا مگر ابو طالب ایک اور احسان ہے، تم نے پہلی نعت بھی کہی ہے مصطفیٰ کی۔ یہ بات غلط ہے کہ حسان نے پہلی نعت کہی ہے، نہیں، حسان نے پہلی نعت کہی ہے مگر کہی کس کی زمین میں؟ جناب ابو طالب۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بہت ادنا سا طالب علم میں ادبیات عرب کا، جائیے علماء سے پوچھئے جناب حسان بن ثابت نے پہلی نعت جناب ابو طالب کی زمین میں کہی ہے۔ تو پالنے والے، پالنے کا جزا تو پتہ چل گئی، پالنے کا ثواب تو پتہ چل گیا، پالنے کا مرتبہ تو پتہ چل گیا، یہ جو نعت کہی ہے ابو طالب نے،
اس کی جزا کیا دی ہے؟ اگر یہ لفظ آپ ہی نہ سمجھے تو شاید کوئی سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ کہا ابو طالب تم نے شیر کہا حبیب کی شان میں، جاؤ ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے بیٹوں کی شان میں جو بیعت یہاں کہے گا ہم اس بیعت کے بدلے جنت میں بیعت دیں۔ بھائی امام رضا کی حدیث ہے یا نہیں؟ صلوات بھی بڑھیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں ہاتھ بلند کر کے کھلے ایمان ڈالا، حیدری حیدری گفتگو تمام ہو گئی۔ آپ جیے ماشاءاللہ۔ ابو طالب تم نے شیر کہا میرے حبیب کی شان میں، اب قیامت تک جو تمہارے بیٹوں کی شان میں شیر کہے گا شیر کے بیعت کے بدلے جنت کا بیعت دیں گے۔ جو آیا امام کی بارگاہ میں، بیبل آئے، ہمیری آئے، کمیت آئے، فرزدق آئے، ہر ایک سے جس معصوم کے دور میں بھی آئے، ایک سوال ضرور ہوا، بیبل، فرزدق، ہمیری، کمیت، شیر کہتے ہو؟ کہا مولا کہتا ہوں، فرزند رسول کہتا ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اگلا جملہ کہا پھر مجھے میرے جد کا مرثیہ سنا دے۔ یہ عظمت کہ ذاکر کو منبر پہ بٹھایا، شاعر کو منبر پہ بٹھایا اور فرزند رسول زمین پہ بیٹھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کو وضو کر لیا۔ یہ قیامت تک جتنے نوحے کہے جا رہے ہیں یہ ابو طالب کی نعتوں کے صلے میں کہے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے مرثیے اہل بیت کی شان میں کہلوائے گئے یہ احسان ابو طالب کا نتیجہ۔ مجھے حکم ہے مصائب کے خاص رخ کا، لیکن دو جملے سن لیجئے اس سے پہلے۔ آیا دیوبل امام کی بارگاہ میں اور مرثیے کا آغاز کیا۔ امام رضا کے بارے میں کتابوں میں یہ جملے موجود ہیں، اگر نام حسین آ جاتا تو پھر 3 دن تک کوئی امام کو مسکراتے نہیں دیکھتا تھا۔ قریب آتی جا رہی ہے فصل ازاں، 1 ماہ کا فاصلہ ہے۔ امام صادق کے لیے بھی امام رضا کے لیے بھی یہ جملہ مشترک ہے کہ جب تک مدینے میں رہے تو مدینے والوں نے محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا۔ جب علی رضا و جعفر صادق کے گھر سے چیخ مار کے رونے کی آواز آتی تھی مدینے والے سمجھتے تھے محرم کا چاند نظر آ گیا۔ میں یہ مصائب نہیں پڑھتا اس مخصوص تاریخ کے علاوہ، لیکن بانی مجلس کا حکم ہے 2 جملے سن لیجئے۔ شاعر نے مرثیہ شروع کیا، امام نے ہاتھ کے اشارے سے روکا کا پردہ لگایا جائے۔ شاید آپ کی آنکھیں اشکوں کا وضو کر لیں۔ جیسے پردہ لگایا گیا تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ پردہ کیوں لگایا گیا؟ کہ میری بہنیں پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہ بلند آواز سے رونا آل محمد کو بہت پسند ہے۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتے۔ شاعر نے مرثیہ شروع کیا ایسے میں جیسے ہی علی اکبر کی شہادت کے بند تک آیا، ایک مرتبہ بیویوں سے آواز گریہ بلند ہوئی۔ شاعر یہ سوچ کے رک گیا کہ کہیں کوئی بیوی غش نہ کھا جائے۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا پڑھتے پڑھتے رک کیوں گیا؟ کہ مولا بیویاں رو رہی ہیں۔ رو کے کہا انہی کو سلانے کے لیے بلایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، انہی کو تو مرثیہ سنانے کے لیے بلایا۔ دوسری، مجھے سارا واقعہ آپ کے حوالے اس وقت نہیں کرنا، دوسری مصیبت کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک ایک مصیبت سے گزرا تو آواز گریہ بلند ہوتی رہی، لیکن جب اس مصیبت تک آیا کہ حسین تنہا رہ گئے اور علی اصغر کے گلے میں برچھی، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا۔ علی اکبر کی برچھی کا تذکرہ کر چکا، علی اصغر کے گلے کا تیر کا نام آنا تھا۔ کنیز نے پردہ ہٹایا اور ایک بچے کو امام کی آغوش میں لا کے رکھ دیا۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے بچے کو اٹھایا تو آواز گریہ بلند ہو گئی، واہ محمد واہ حسین۔ اجرکم اللہ۔ پڑھتے پڑھتے دیوبل نے مرثیہ کا شعر پڑھا، اے فاطمہ زہرا آؤ کہ تمہاری چمن کے پھول صحرائے عرب میں بکھر چکے۔ یا اللہ
بہت سی قبریں ہیں مدینے میں، مگر اس کے بعد علی کے بیٹوں کی قبریں کہیں کاظمین میں بنی، کہیں خراسان میں بنی۔ جب چلنے لگے، بس میں اس منزل تک آ گیا جس کے لیے مجھ سے کہا گیا، جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ خط آیا ہے حاکم کی جانب سے بیعت کی جائے۔ چلے تھے حسین دارالامارہ کی طرف کہ ایسے میں وہ وقت آیا کہ جب روزانہ زینب کبریٰ بھائی کی زیارت کو آتی، حسین کو کہیں جانے کی تیاری میں دیکھا، تڑپ گئی، کہا بھیا کہاں جاتے ہو؟ کہ زینب دارالامارہ سے یہ پیغام آیا۔ دارالامارہ کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی تڑپ گئی، آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم، اون محمد، عمران، جعفر، دیکھو میرا بھائی تنہا نہ جائے، میں اپنے حسین کو تم سے واپس لوں گی۔ مدینہ ہے دارو حسین دارالامارہ جا رہے ہیں۔ اب جو دروازے پہ پہنچے تو بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ حاکم کیا چاہتا ہے۔ ایسے میں آگے بڑھنے لگے تو عباس نے ساتھ چلنا چاہا، ہاتھ کے اشارے سے روک دیا عباس، کہ مولا میں تنہا کیسے جانے دوں؟ کہ عباس دیکھو اچھا یہیں ٹھہر جاؤ، جب میری آواز بلند ہو جائے تو پھر دارالامارہ میں آ جانا۔ اب جو بیعت کا سوال کیا اور حسین مولا کی آواز بلند ہوئی تو عباس نے چوکھٹوں سمیت دروازے کو گرایا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں غازی، ابھی تو حسین کی بلند آواز پہ نہ ٹھہرا گیا، کل حسین مقتل میں ہوں گے، خنجر چلتا جاتا ہوگا، ہر سر پہ حسین پکاریں گے عباس اجرکم اللہ۔ میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ چلنے لگے، دو جملے سن لیجئے، مجھے ساری رخصت امام کی نہیں پڑھنی مدینے سے، دو جملے سن لیجئے۔ چلنے لگے، بہت سے لوگ آئے روکنے والے، کہا حسین ٹھہر جائیے نہ جائیے۔ سب سے آخر میں جناب ام سلمہ آئی، آ کے کہا حسین میں رکنے کو تو نہیں کہوں گی لیکن میرے لال کچھ دن اپنے جانے کو مؤخر کر دو۔ کہا اماں وجہ کیا ہے؟ کہا حسین جب تمہارے نانا اس دنیا سے گئے تھے تو بنی ہاشم کے محلے میں جنات کی بیویوں کی نوحوں کی آوازیں آتی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے اور کیسے گریہ کریں گے۔ حسین جب تمہاری ماں اس دنیا سے گئیں تو میں نے بنی ہاشم کے محلے میں جنات کی بیویوں کے نوحے کی آوازیں سنی۔ حسین جب سے تم نے جانے کا اعلان کیا ہے مجھے دوبارہ ان نوحوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ چلنے لگے، یہ منظر نہ پڑھوں تو شاید مدینے سے حسین کی رخصت مکمل نہیں ہوتی۔ قبر رسول پر آئے، راوی کہتا ہے اس عالم میں آئے کہ سینہ پھیلا ہوا تھا، حسین کا سر بلند تھا، قدم جما کے چل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کہنے لگا لیکن میں نے ایک اور منظر دیکھا، جب نبی کی قبر سے ودا ہو چکے اور رات ڈھلی تو حسین بقیہ کی طرف چلے، مگر اب جانے کا انداز مختلف تھا۔ ایک مرتبہ بقیع کے دروازے سے خود کو زمین پہ گرا لیا اور گھٹنوں کونیوں کے بل چلتے رہے اور پکارتے جاتے تھے اماں تیرا پیاسا حسین آ گیا۔ عزاداروں بس اس سے زیادہ مجھے رخصت کا منظر نہیں پڑھنا، لیکن عزاداروں پتہ کب چلا کہ ماں ساتھ آئی ہے؟ جب 2 محرم کو خیمے لگے اور حسین نے کہا اب ہم یہی رہیں گے، عباس خیمے لگائے جائیں۔ فضہ دوڑ کر آئیں، آخری 2 جملے سن لیجئے کہ مولا آپ کی بہن نے یاد کیا ہے۔ اب جو زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے نا حسین، دیکھا سکینہ آغوش میں ہے، کہ زینب کیا ہوا؟ ابھی تو خیمہ لگا ہے۔ کہ بھیا یہ کیسی سرزمین ہے، کوئی خاک اڑ کے سکینہ کے بالوں میں آئی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، میرا مولا حسین تڑپ گیا کہ زینب یہ یتیمی کی خاک ہے۔ کہ بھیا یہ تو سمجھ میں آ گیا یہ یتیمی کی خاک ہے، مگر بھیا جب سے یہاں خیمہ لگا ہے میں کسی بی بی کے رونے کی آواز پشت خیمہ سے سن رہی ہوں۔ حسین تڑپ گئے کہ زینب کہاں پہنچانا؟ جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ماں نے قبر چھوڑ دی۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ بار الہ۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔